بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ دو قصے بیان فرماتے ہیں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے رب سے دعا مانگتے تھے، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتے اور فرماتے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر بڑھاپے کی وجہ سے چاندی سے بڑا گڈھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور تو ہی سب دعاؤں کو سننے والا پروردگار ہے۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قربت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول عطا فرما۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے اور یہ وعدہ تیرے رب کا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ یہ مجھ پر بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تجھے بھی ہم ہی نے پیدا کیا۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا، تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بات چیت نہ کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارتاً بات کرتے اور کہتے کہ اے میری قوم، تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ ہم نے تمہیں بچپن ہی سے دانائی عطا فرمائی ہے، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، کیونکہ تم پرہیزگاروں میں سے ہو اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے ہو اور سرکش اور گنہگاروں میں سے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر ہے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں اور اپنے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنے روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے یہاں بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں بدکاروں میں سے نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہو چکی ہے۔ بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر ددزا اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی گئی کہ آزادِ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا کہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی پکی کھجوریں گرا دے گا، تو خوب کھا پی اور آرام کر۔ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ، اگر تجھے کوئی انسان کے اوپر نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کا نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو سب کہنے لگے، مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورتوں میں سے تھی، پھر تو نے یہ کیا کیا؟ مریم کہنے لگی، میں اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہوں، یہ سب کچھ تمہیں سنا دے گا جو کہانی اس کے دل میں رب تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا، کیسے دیکھ لیں؟ لیکن پھر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اس پر قائم رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کا سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔